الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل. ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے فقہ کی تعریف اور اہمیت. اصل لفظ فقہ ہے، لوگ اس کو فقہ کہتے ہیں. تو فقہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ موضوع سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کئی فتنے ہیں. اس کے اندر ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ کچھ لوگ دو چار حدیثیں پڑھ کے اماموں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور جی یہ دیکھیں جی حدیث کے خلاف انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا، دیکھیں جی یہ میرے پاس حدیث ہے. حالانکہ حدیث امام ابو حنیفہ کے پاس بھی ہوتی ہے. اور کئی پھر فقہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دیکھو جی فقہ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، جی ہاں جی، مسکراتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مسئلہ جی عجیب سا مسئلہ ہے جی. تو فقہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت، ضرورت کیا ہے، آج ہم اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اگر اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، تو یہ کیوں ضروری ہے، اس کے بغیر کیا گزارا نہیں ہے؟ کیا ہر مسئلے کے اوپر ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ہم کہیں گے جی مجھے کوئی فقہ کی ضرورت نہیں، میں بس قرآن و حدیث کو ہی مانوں گا، جو حدیث میں آ کے بس اسے ہی مانوں گا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس اہم مسئلے کو سیکھیں گے، اور کئی فتنے جو ہوں گے وہ ہمارے سامنے عیاں ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے فقہ کا جو لغوی جو معنی ہے، بیسک جو معنی ہے وہ ہے فہم، یعنی سمجھنا. فہم کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھنا. فقہ اس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن تمہیں ان کے ذکر کی فہم نہیں. یعنی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے لیکن ہم اس کے ذکر کو سمجھ نہیں سکتے کہ یار یہ کس طرح اللہ کا ذکر، ہمیں تو آواز نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کرتی ہے لیکن تمہیں اس کی فہم نہیں. تو یہ تفقہون اس سے نکلا ہوا لفظ کیا ہے؟ فقہ، یعنی سمجھنا، فہم. فقہ کا اصطلاحی معنی شرعی احکام کی معرفت، شریعت کے احکامات کی کیا ہے؟ معرفت، اس کو جاننا. شرعی احکام سمجھنا، اس کو جاننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. یعنی آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ لو جی اس مسئلے سے نماز ہو جاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ نماز اس سے نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے. اسے فقہ کہتے ہیں کہ جس میں شریعت کے احکام کیا ہوتے ہیں؟ بتائے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ فقہ کا
احکام شریعت کی معرفت جو ہے یہ نام ہے، وہ احکام جو اجتہاد کے طریقے سے واضح کیے گئے۔ احکام شرعیہ میں واجب، مستحب، مباح، ناجائز، مکروہ، صحیح اور باطل، یہ سب اس کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قربانی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب آپس میں کوئی سودا کرو، کوئی عقد کرو تو اس کو لکھ لو۔ اس طرح کے اور کئی احکامات جو ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر کئی حضور علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فلاں حکم ارشاد فرمایا، یہ فرض کے حکم میں ہے، واجب کے حکم میں ہے، سنت کے حکم میں ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے؟ اب دیکھیں، نماز فرض ہے لیکن قربانی واجب ہے، حالانکہ دونوں کا ذکر قرآن میں آیا، فصلی لربک وانحر، دونوں کا ذکر قرآن میں آیا، لیکن ایک واجب ہے اور ایک فرض ہے۔ کیوں؟ کس اصول کے تحت؟ اس کا نام ہے فقہ، کہ فقہ نے ہمیں بتایا، فقہ نے ہمیں بتایا کہ نماز کے اندر اتنے فرض ہیں، اتنے اس کے اندر واجبات ہیں، اتنے اس کے اندر مکروہ تحریمی ہیں، اتنے اس کے اندر فسادات ہیں، اتنے مکروہ تنزیہی ہیں۔ ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سارے احکام جتنے بھی ہم آج عام طور پر کہتے ہیں جی نماز ٹوٹ گئی، تو کیا یہ ساری قرآن و حدیث میں موجود ہیں؟ نہیں، اس میں کئی قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ائمہ کرام نے ہمیں واضح کی ہے کہ اس کا یہ حکم بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فقہ کو نہیں مانتا، میں بس حدیث کو مانوں گا، تو کثیر مسائل جو وہ کرتا ہوگا اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ہزاروں مسائل ایسے ہوں گے اس کی زندگی کے اندر، اس کی نماز کے اندر، اس کے روزے کے اندر، اس کے وضو کے اندر، جو کہ واضح قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن ائمہ کرام نے، امام ابو حنیفہ نے، دیگر ائمہ کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حکم کیا کیا ہے؟ وہ واضح کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہ واجب ہے۔ ورنہ دیکھیں، ہم ظہر کی بھی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پاک میں ہے، عصر کی بھی 4 سنتیں حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب یہ ائمہ کرام نے بتایا کہ چلو یار عصر کی چھوٹ جائیں تو چلو چھوٹ جائیں، یہ سنتیں غیر موقتہ ہے، حالانکہ حدیث میں تو نہیں کہا تھا کہ یہ غیر موقتہ ہے۔ اب عام بندہ جو ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ ہر سنت، ہر نفل کو لازم سمجھ رہا ہو، تو یہ ائمہ کرام نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں نشاندہی کر دی کہ چلو یار یہ چھوٹ جائے چلو چھوٹ جائے، سنت موقتہ نہیں چھوڑنی، چلو یار یہ واجب نہیں چھوڑنا، یہ فرض نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ کام مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے زیادہ ضروری بچنا ہے تحریمی سے، اور جو حرام ہے اس سے سب سے ضروری بچنا ہے۔ حالانکہ یہ کیٹیگری جو ہوتی ہیں یہ کئی مقامات پر قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہوتی، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایک آیت سے کئی مسائل جو ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، ایک ایک حدیث سے کئی مسائل جو ہوتے ہیں وہ کیا کیے جاتے ہیں؟ وہ نکالے جاتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے۔ اسی طرح الموسوعہ فقہیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فقہ لفظ شرع کے مترادف ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ فقہ کا کیا مطلب ہے؟ شرع۔ کئی لوگ جیسے یہ کئی گمراہ مولوی پتہ کیا کہتے ہیں، اور یہ نہ کہا کرو کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ کہا کرو کہ یہ امام ابو حنیفہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم نہ کہا کرو کہ یہ تو امام کا قول ہے، شریعت کا قول نہیں۔ حالانکہ کیا ہے کہ جو فقہ ہے یہ بھی شرع ہی ہے، کہ اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ قرآن و حدیث کے اوپر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنی پاس سے مسائل بیان کر دی ہیں، جس طرح موجودہ مولوی ایسے ہی چھکے چوکے مارتے رہتے ہیں، غلط ملت مسئلے بیان کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی بنیاد ہے، نہ اس کی کوئی بیس ہے، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، اپنی عقل سے ہی حلال و حرام کے فیصلے کریں گے، یہ نہیں، بلکہ ہر امام کے پاس کوئی نہ کوئی کیا ہوتی تھی؟ حدیث، کوئی نہ کوئی آیت جو ہوتی تھی وہ بطور
دلیل کے ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ لفظ فقہ جو ہے یہ شرع ہی کے مترادف ہے، اس لیے فقہ کو شرع کہہ دیں یا شرع کو فقہ کہہ دیں کہ یہ ایک ہی بات ہے۔ یوں فرماتے ہیں کہ فقہ اللہ عز و جل کی طرف سے تمام احکامات کی معرفت ہے، کہ اللہ نے جو بھی احکامات، رسول اللہ نے جو بھی احکامات ہمیں بتائے ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ احکام برابر ہیں، چاہے عقیدے سے اس کا تعلق ہو یا اخلاق یا افعال جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ فقہ ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب فقہ اکبر جو تھی، حالانکہ وہ عقیدے کے اوپر تھی، لیکن اس کا نام کیا رکھا؟ فقہ اکبر، امام ابو حنیفہ کی کتاب کا۔ کیوں؟ کیونکہ فقہ کے اندر عقائد بھی آتے ہیں، فقہ کے اندر عبادات بھی آتی ہیں، فقہ کے اندر رزق حلال، رزق کمانا، نوکری کرنا، عدالتیں، دیگر دنیا کے معاملات، زندگی، موت، جنازہ، کفن، دفن، ولیمہ، نکاح، طلاق، یہ سارے کے سارے احکام کس کے اندر آتے ہیں؟ وہ فقہ کے اندر آتے ہیں۔ آپ نے کئی لفظ سنے ہوں گے، فقہا۔ فقہا کا جمع کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مفتیوں کی جمع، اس کو کہتے ہیں فقہا۔ محدثین بھی آپ نے سنا ہوگا۔ محدثین کہتے ہیں کہ جو حدیثوں کے بارے میں معرفت رکھتے ہیں، محدثین اس کو کہتے ہیں کہ جن کو حدیثوں کے اوپر ملکہ ہو، حدیثوں کے اوپر کمانڈ ہو، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ شعبہ کیا ہے؟ یہ فقہ سے علیحدہ ہے۔ حدیثوں کی معرفت رکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدث۔ شریعت کے احکامات جاننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ، مفتی۔ اسی طرح ان کے جمع کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہا۔ پھر آگے تصوف آ جاتا ہے، تصوف کے اندر معرفت رکھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صوفیہ۔ یہ شعبے ہیں دین کے، ہیں سارے کے سارے قرآن و حدیث کی بیس پر ہی، کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ فقہ کی کیا ہے؟ یہ بنیادی تعریف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فقہ کی جو بنیاد ہے، ہم نے تعریف سمجھ لی کہ فقہ کا معنی کیا ہے؟ جاننا، فہم، اور اس کو شریعت بھی کہتے ہیں۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا جاننا، ان کا سیکھنا، ان کا پہچاننا، ان کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ فقہ ہے۔ اب فقہ کے جو بنیادی ماخذ ہیں جن کے اوپر پوری فقہ کھڑی ہے وہ چار ہیں۔ فقہ کے بنیادی ماخذ کیا ہیں؟ چار ہیں جن کے اوپر فقہ بنتی ہے، فقہ جو ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ اس کو ہم سیکھیں گے۔ یہ آپ نے کئی مرتبہ الفاظ سنے ہوں گے، لیکن آج آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے قرآن۔ قرآن وہ کتاب کہ جس کے اندر کوئی کمی پیشی قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ جو حکم قرآن پاک میں آ گیا وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، وہ حرف آخر ہے۔ سب سے اوپر فقہ کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، کہ جو قرآن کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم واضح طور پر دے دیے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ماننا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ کوئی بھی مفتی جو مستند مفتی ہو وہ کبھی بھی قرآن کی کسی آیت کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ یہ 2 نمبر مولوی ہوتے ہیں، یہ سیکولر لبرل، اور یہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ حالانکہ پردہ دل کا بھی ہوتا ہے لیکن ظاہر کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اپنے سینے کو ڈھانپو، اپنے بدن کو چھپاؤ۔ قرآن و حدیث میں یہ احکام کیا ہیں؟ یہ واضح ہیں۔ ہم ان کو چھوڑ کر اپنے پاس سے کوئی نئی بات نکال لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کوئی بھی فقیہ جو ہوگا وہ قرآن کو بنیاد پہلے بنائے گا۔ قرآن کے کسی مسئلے کو چھوڑنا کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک کے اندر
جو احکام بالکل واضح موجود ہیں جن کے شریعت کے احکامات، ایک تو ہے کہ قرآن و حدیث سے نکالے گئے مسائل، ایک ہے کہ قرآن میں بالکل واضح حکم بتایا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، قصاص کا، وراثت کا، وہ احکام کتنے ہیں؟ تو اس کے اندر جو کئیوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ 200-250 سے لے کر 500 تک ایسے احکام ہیں جو قرآن پاک میں کیا ہیں؟ بالکل واضح ہیں، جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 200 سے لے کر 250 سے لے کر کتنے؟ 500 تک۔ اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر اسی اصول پر آیات کا انتخاب کیا اور 462 آیات جو تھی ان سے شریعت کے احکامات جو ہیں وہ واضح جو موجود ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئیوں نے احکام القرآن کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، کئی صدیوں سے یہ چلتی آ رہی ہیں احکام القرآن، کہ قرآن کے جو واضح فقہی احکام ہیں وہ کتنے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق وہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ قرآن ہے کہ جس کے اندر جو حکم، جو مسئلہ بیان ہو گیا وہ بالکل حرف آخر ہے، اس کے اندر کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آگے آ جاتی ہے حدیث دوسرے نمبر پر۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ حضور علیہ السلام کے ارشادات، حضور علیہ السلام کے افعال، اور وہ عمل جو حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا اور حضور نے اس کے اوپر کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ یہ 3 طرح کی احادیث ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کیا ہوتی ہے کہ حضور نے خود فرمایا، ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا نہیں بلکہ حضور نے کوئی عمل کیا، ایک نماز پڑھی، کس طرح پڑھی وہ حدیث پاک میں آ گئی کہ حضور نے اس طرح نماز پڑھی، صحابی نے دیکھا، صحابی نے آگے بیان کر دیا کہ حضور نے اس طرح نماز، حالانکہ حضور نے بتایا نہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، حضور نے اپنے عمل کے ذریعے سے جس طرح نماز پڑھی، جس طرح وضو کیا، جس طرح حج کیا، جس طرح روزہ رکھا، وہ صحابہ دیکھتے رہے اور آگے بیان کرتے رہے، اس کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی فعلی حدیث، کہ جو آپ نے کیا۔ ایک ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود بولا، اسے کہتے ہیں قولی حدیث، کہ جو حضور نے فرما دیا۔ ایک تیسری ہوتی ہے کہ حضور کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور حضور نے اس کو منع نہ کیا، یہ بھی دلیل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر وہ بات غلط ہوتی تو حضور ضرور اس کو کیا کرتے؟ ٹوکتے، اس کو روکتے۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی عمل ہو اور حضور اس کو منع نہ کرے وہ بھی دلیل ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ حضور کے سامنے یہ فعل ہوا اور حضور نے اس کو کیا کیا؟ برقرار رکھا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی حدیث معتبر ہوتی ہے اور یہ بھی دلیل ہے۔ اب کئی ایسے بھی فرقے دنیا میں ہیں اور آئے گزرے کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن۔ نام کتنا پیارا ہے، بظاہر ناموں کے چکروں میں نہ پڑیں کہ لو جی بڑا پیارا نام ہے، لوگ المدینہ نام لکھ کر اندر 2 نمبریاں کرتے ہیں، ملاوٹ والا مال بھیجتے ہیں، نام کیا ہے؟ المدینہ، ٹھیک ہے، المکہ کہہ کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ اسی طرح فرقہ واریت ہے کہ نام اپنے بڑے بڑے اچھے رکھ لیتے ہیں، کوئی اہل قرآن، کوئی فلاں حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والا، کوئی کہتا ہے علمی کتابی، کوئی کہتا ہے جی فلاں، لیکن عقیدے اور اعمال کیا ہوتے ہیں؟ وہ قرآن و حدیث کے خلاف۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے کہ وہ غلط ارادے سے پڑھ رہے ہیں، بد عقیدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، قرآن سے غلط معنی نکالنے کی کوشش میں ہے۔ اور بھی اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں حدیث پاک ہے کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ دنیا میں گزرا جس کا نام تھا اہل قرآن، وہ اپنے آپ کہتے تھے کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس قرآن کافی ہے، اور وہ حدیثوں کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ حالانکہ جو بندہ احادیث کا انکار کرے بیسیکلی وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن یطیع الرسول فقد
اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اتباع کی اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اتباع کی۔ اب رسول کی اتباع کس چیز کا نام ہے؟ رسول کی اتباع کیا ہے؟ وہ آپ علیہ السلام کی احادیث کے اوپر عمل ہے۔ حضور کی اتباع وہی ہوگی نا کہ جو ہم نے حضور کی سنت کے اوپر عمل کیا، اور حضور کی سنت ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ وہ احادیث کی کتابوں میں پتہ چلے گی۔ قرآن پاک میں تو نہیں پتہ چلے گا کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے، قرآن نے تو نہیں بتایا حضور کس طرح زکوٰۃ دیتے تھے، قرآن نے تو نہیں بتایا کہ حضور روزہ کس طرح رکھتے تھے، کہ کس کس دن میں رکھتے تھے، کس ٹائم کھولتے تھے، کس ٹائم رکھتے تھے۔ یہ تو احادیث میں آیا۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ میرے محبوب کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، وہ اطاعت تب ہی ہوگی جب ہم احادیث کو مانیں گے۔ لہٰذا دوسری جو فقہ کے اندر بڑی بنیادی شے ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مزید ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بات کے اندر جھگڑا کر بیٹھو تو اسے اللہ اور رسول کے حضور جو ہے وہ لے آؤ۔ حضور اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ لہٰذا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر کسی مسئلے کے اندر تمہارا اختلاف ہو جائے تو یہ نہیں کہ آپس میں لڑتے رہو، جس طرح ہمارے یہاں پنچایتیں لگتی ہیں اور وہ آپس میں طلاقوں کے، لوگوں کے قرضوں کے، کاروبار کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپس میں ہی اپنی عقلوں کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے ساتھ، مارکیٹ کے اندر جو طریقہ رائج ہے اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ جب تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جو رب کا حکم ہے اس کو مانو اور جو اس کے رسول کا حکم ہے اس کو مان لو۔ اختلاف کا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، آپس میں نہیں لڑنا۔ بعض دفعہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی سے پوچھ لو، وہ کسی اہل علم سے پوچھ لو، شریعت کا حکم کسی سے پوچھ لو۔ ایسے ہی غلط غلط باتیں بیان کرنے کی بجائے پہلے کسی سے پوچھ لو۔ ہمارے یہاں یہی لڑائیاں اسی طرح چلتی ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنتیں لازم ہیں، ان کی اتباع تمہارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور حدیثوں میں جو حضور کی سنت مؤکدہ ہے ان کو چھوڑنے والے کے لیے شفاعت سے محرومی کی وعید ہے، کہ جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی۔ آج کئی مولوی آ جاتے ہیں ایسے ہی، نہ دین کا پتہ نہ دنیا، اور بس جی بس فرض پڑھو، سنتاں چھڑ دیو، سنتاں دی کوئی لوڑ نہیں، بس فرض پڑھ۔ ایویں مولویاں نے سنتاں بنائیاں نے، ایڈی ایڈی لمبی نماز کر دیتی ہے، لوکی تے اگے نماز نہیں پڑھتے، چلو جی خالی فرض پڑھ لو۔ وہ تم کون ہوتے ہو یہ مسئلے بیان کرنے؟ پوری نماز بتاؤ جو حضور سے ثابت ہے، اس کے اندر سنت مؤکدہ ہیں، فجر کی سنت واجب کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کیوں گناہ گار ہوتے ہو کہ بس یہ اتنا پڑھ لو باقی چھوڑ دو؟ ہم اس کو شریعت کا پورا حکم بیان کریں، بھائی فرض بھی ضروری ہے اور سنت مؤکدہ بھی ضروری ہے۔ ہاں غیر مؤکدہ چھوڑ دو، نوافل چھوڑ دو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ بھی باعث ثواب ہے، اجر ہے کہ وہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو سنت مؤکدہ کا چھوڑ کے چھڑانے والے، جس کے چھوڑنے کے اوپر وعید ہے کہ حضور کی شفاعت نہیں ملے گی؟ حضور کی سنتوں سے منہ پھیرنے والے ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرح کی دعوتیں دیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود بھی حضور کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے اور مسئلہ بھی پورے کا پورا بتانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے، ایسے ہی لوگوں کو سستی شریعت معاذ اللہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں گناہ گار کیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو ہوتے تھے وہ کبھی اس چکر میں نہیں پڑتے تھے کہ یہ سنت مستحبہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے۔ جو کام حضور نے کر لیا صحابہ اس کو آنکھیں بند کر کر کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں ائمہ کرام نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ چلو یار یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ صحابہ کے اندر سنت غیر مؤکدہ کوئی شے نہیں تھی، وہ ہر سنت کو جس طرح حضور نے کیا وہ اسی طرح کیا کرتے تھے؟ بجا لاتے تھے۔ لہٰذا احادیث کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ بس قرآن کافی ہے، یہ واضح قرآن کی کئی آیات کا انکار ہے اور بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اگر کوئی بندہ احادیث کا انکار کرے۔ یہ دو ہے، پہلا کیا تھا؟ قرآن، دوسرا کیا ہے؟ حدیث، تیسرا کیا ہے؟ اجماع۔ یہ فقہ کے اندر ایک بنیادی چیز ہے اجماع۔ اجماع کیا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ
نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا، یا بعد کے ائمہ کرام نے اس کے اوپر کیا کیا، اتفاق کر لیا کہ لو جی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ جو ہے یہ واضح ہو رہا ہے، ہم سب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ وہ بھی فقہ کے اندر ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، جس کا انکار بعض دفعہ کفر اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ گمراہی بن جاتا ہے۔ کئی مسئلے ایسے تھے جو صحابہ کرام نے اتفاقی طور پر طے کیے، جس کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں تھا۔ مثال ہے قرآن پاک کو جمع کرنا، حضور علیہ السلام نے تو جمع نہیں کیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے آپس میں اتفاق رائے سے قرآن پاک کو جمع کیا، جو آج ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے آپس میں اتفاق کیا کہ اب کوئی شخص جو ہوگا وہ اپنی زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتا، حالانکہ پہلے اس کی اجازت تھی کہ جو کافر اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہو اس کو زکوٰۃ دے کر مائل کرو، تاکہ وہ کیا ہو، اسلام کی طرف مائل ہو۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنے دور میں اس مسئلے کے اوپر اتفاق کر لیا کہ اب ہمیں اسلام کو ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو لالچ دے کر، لوگوں کو پیسے دے کر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی، جس نے مسلمان ہونا ہے وہ خود مسلمان ہو، اور ہم اپنی زکوٰۃ اپنے مسلمان غریبوں کو دیں گے، ہم اپنی زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ آج تک یہی حکم واضح اور ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھوکے مار رہے ہو اور ہم اپنی زکوٰۃیں اٹھا کر غیر مسلموں کو دے رہے ہو، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے اپنی مسجدیں توڑی جاؤ اور غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بنائی جاؤ، چلو جی، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو کہتے ہیں اجماع، کہ کسی مسئلے کے اوپر کیا کرے، سارے کے سارے اتفاق کر لیں۔ اور اس کا جو ثبوت ہے یہ بھی قرآن و حدیث میں تعلیم دی گئی ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، وہ دلیل ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہتر ہو ان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو کیا کہا؟ بہتر امت کہا، بہترین امت کہا۔ تو حضور علیہ السلام کی امت جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ تمام امتوں سے کیا ہو گئی؟ بہترین ہو گئی۔ اور اسی آیت سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی امت کبھی گمراہ ساری کی ساری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام کی اکثر امت گمراہ ہو جائے تو پھر وہ بہترین کیسے رہے گی؟ بہترین جب اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو ارشاد فرما دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت قیامت تک اکثر جو ہوگی وہ ہمیشہ کس کے اوپر ہوگی؟ حق کے اوپر ہوگی۔ اس لیے اگر وہ اہل حق، وہ امت جو بہترین ہے، وہ اگر کسی مسئلے کے اندر اتفاق کر لے تو وہ کیا بن جائے گی؟ وہ دلیل بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہترین امت کا آپس کے اندر کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا۔ اب جب انہوں نے، تمام صحابہ نے یا ائمہ کرام نے کسی مسئلے کے اوپر اتفاق کیا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اگر سارے کے سارے کسی غلط بات کے اوپر اتفاق کر لیں، حالانکہ وہ کیا بات ہو، غلط ہو، تو پھر یہ تو قرآن پاک کی آیت کے منافی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کہا اور یہاں اکثر جو ہے وہ غلط ہو گئے۔ یہی میں نے آپ کو پچھلے جمعوں میں بھی کہا کہ حضور علیہ السلام کی اکثر امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ جو جنتی فرقہ ہے وہ قیامت تک سب سے زیادہ تعداد میں رہے گا، کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ بہترین امت ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ ایک گروہ جو جنتی ہے وہ قیامت تک کیا ہوگا؟ وہ حق پہ ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں کسی فرقے میں نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں اس اہل سنت گروہ میں سے ہوں
جو شروع سے لے کر قیامت تک ہمیشہ سب سے بڑھ کر ہوگا۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے بڑا گروہ کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے۔ ویکیپیڈیا کے اندر جا کر دیکھ لیں، کسی دیگر اور جب بھی ائمہ کرام نے اتفاق کیا ہے، ہمیشہ سارے کے سارے جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ اہل حق تھے، سب کے سب کیا تھے؟ سنی تھے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، دیگر ائمہ کرام، صوفیاء کرام، سارے کے سارے بزرگ کون تھے؟ وہ اہل سنت تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے اندر جب ایک اکثر امت کسی مسئلے کے اوپر اتفاق کر لے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان عورت کسی عیسائی سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ مسلمان عورت ہو اہل کتاب شخص سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ جو بھی شخص آپ کو کہے کہ جی میں بس قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا اور میرے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے جا کر یہ مسئلہ پوچھے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک مسلمان عورت کسی عیسائی سے نکاح کر سکتی ہے؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ عیسائی عورت سے مسلمان شخص نکاح کر سکتا ہے۔ قرآن میں تو اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے مردوں کو، عورتوں کو تو نہیں نہ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے مسلمان اور وہ کسی عیسائی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ جتنے مولوی نا سوشل میڈیا کے اندر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ یار مجھے واضح قرآن اور حدیث سے یہ دلیل دے دو کہ یہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کے بارے میں واضح حکم ہی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے اس مسئلہ کے بارے میں اتفاق کیا کہ کوئی بھی عورت کسی اہل کتاب سے نکاح کرنا نہیں کر سکتی، اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ حکم صحابہ کرام کی اتفاق کے رائے سے یہ فائنل ہو گیا کہ کوئی بھی عورت کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کا نکاح کیا ہوگا؟ وہ باطل ہوگا۔ اسی طرح شراب پینے کی حد قرآن میں نہیں تھی، نہ احادیث میں تھی، یہ صحابہ کرام نے اس کی حد جو تھی وہ نافذ کی۔ اور بھی کئی احکامات ہیں کہ جو صحابہ کرام نے، اسی طرح بعد میں ائمہ کرام نے اس کے احکامات جو تھے وہ اتفاق رائے سے قائم کیے۔ آج وہ ہماری فقہ کے اندر وہ احکام جو ہیں وہ موجود ہیں کہ کس کس مسئلے کے اوپر اجماع ہوا، کب ہوا، کس کس نے کیا، وہ سارے کے سارے احکامات کیا ہیں وہ کتب فقہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ تیسرا درجہ تھا فقہ کا۔ پہلا کیا ہے؟ قرآن، دوسرا کیا ہے؟ حدیث، تیسرا کیا ہے؟ اجماع۔ جس مسئلے کے اوپر صحابہ کا، ائمہ کرام کا اتفاق ہوا ہوگا وہ بھی دلیل ہوگی، اس کے خلاف ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یہ تیسرا۔ چوتھا درجہ ہے قیاس کا۔ قیاس کہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ مسائل نکالے جاتے ہیں کہ ایک حکم قرآن اور حدیث میں بیان ہوا اور اسی طرح کا ملتا جلتا ایک اور مسئلہ آ گیا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی حکم بیان نہیں ہوا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ یار جو چیزیں اس مسئلے کے اندر تھی وہی چیزیں کیا ہیں اس مسئلے کے اندر بھی ہیں، لہٰذا جو حکم اس کا ہے وہی حکم کیا ہوگا؟ اس کا بھی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اور یہ بھی شریعت کے اندر کیا ہے؟ وہ حجت ہے کہ کئی احادیث کے اندر اس کا ثبوت ہے، صحابہ کرام کے اعمال سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر کئی چیزیں، جیسے شراب کا حکم آ گیا کہ وہ حرام ہے، لیکن چرس کا، بھنگ کا، آئندہ جو اور بھی کئی آگے ہوئے ہیں، آئس آ گئی ہوئی ہے، اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں، ان کا واضح طور پر حکم تو موجود نہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن ایک قیاس کیا جاتا ہے کہ جو نشے کی وجہ سے وہاں بندے کی دماغ خراب ہوتا ہے تو بندہ لڑتا ہے، خرافات کرتا ہے، لہٰذا جو بھی نشے والی چیز ہوگی اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کو بھی کیا کیا گیا؟ حرام قرار دے دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر جو شخص غلام ہو
ان کے بارے میں پردے میں رعایت دے دی کہ کیونکہ وہ بار بار کیا کرتے ہیں، وہ اندر آتے ہیں، اس سے پردہ کرنا کیا ہوتا ہے، وہ مشکل ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کے بارے میں پردے کے اندر قرآن پاک میں رعایت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے بلی کے جوٹے سے رعایت دے دی، کیوں کہ بلی لوگوں کے گھروں میں آتی جاتی ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، اور پہلے زمانوں میں پانی بڑی نایاب شے ہوتی تھی، اتنی دور دور سے لوگ پانی بھر کر لاتے تھے۔ اب اگر بلی پانی کے اندر منہ مار دے تو اصول تو یہ ہے کہ پانی ناپاک ہونا چاہیے، پانی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے رعایت دے دی کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ حرج ہے، تو حضور علیہ السلام نے بلی کے بارے میں رعایت دی۔ اب فقہائے کرام نے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور بھی کئی جانور جو گھروں کے اندر رہتے ہیں جن سے بچنا مشکل ہے، ان کے جوٹے کو بھی ناپاک قرار نہیں دیا۔ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ وہ ویسے ہی اگر ہمارے پاس اور چیز موجود ہے تو پھر ہمارے لیے مکروہ ہے کہ ہم اس کو پئیں یا کھائیں، ورنہ بلی کا جوٹا کیا ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ اور اگر یہ بلی کو جوٹا کر دے، اگر کوئی چیز نہیں ہے، غربت ہے، کھانے کے لیے کچھ اور نہیں ہے، تو پھر کھانا بھی جائز ہے۔ اور اگر اور پانی بھی موجود ہے، دودھ بھی موجود ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس دودھ کو بلی کو پلا دیں، اس کو ضائع بھی نہ کریں کہ وہ ناپاک تھوڑی ہو گیا، کسی جانور کو پلا دیں، کھلا دیں، کسی غریب کو بھی دے دیں کہ چلو یار وہ کھا لو، اس کے لیے تو حلال ہی ہے نا، اس کو ویسے ہی بیچارہ بھوکا ہے۔ تو بلی کے جوٹے کو حدیث پاک میں کیا کہا گیا، پاک قرار دیا گیا۔ تو فقہائے کرام نے اسی حدیث سے چوہے کا بھی استدلال کیا کہ چوہا بھی گھر میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس سے بھی اپنی چیزیں بچانا کیا ہے، یہ مشکل ہے۔ تو فقہائے کرام نے فقہ کے اندر بلی کے ساتھ ساتھ کیا کیا، چوہے کے بارے میں بھی یہ حکم بیان کر دیا کہ چوہا بھی اگر کسی چیز کو ٹک لے، کھا لے، تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ جو حکم بلی کا ہے وہی حکم کس کا ہوگا، چوہے کا بھی ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس، کہ جو حکم وہاں بیان ہوا کہ وہاں مشقت تھی، وہاں مشکل تھی اپنی چیزوں کو بچانا، تو شریعت نے وہی حکم اس کو بھی دے دیا کہ چلو یار اس کے اندر بھی تمہارے لیے کیا ہو گئی، رعایت ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا اپنی نواسی حضرت امامہ کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا کیا ہے، وہ ثابت ہے۔ اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے ان کو رکھ دیتے تھے، اور جب سجدے سے اٹھتے تھے قیام کی طرف تو پھر ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ اب یہ کام حضور علیہ السلام نے بلا وجہ نہیں کیا، اس کے اندر ایک حکمت تھی تاکہ علماء کرام کو یہ بتایا جائے کہ نماز کے دوران اگر کوئی بچہ گود میں آ کر بیٹھ جائے، یا کوئی جانور گود میں آ کر بیٹھ جائے، یا کوئی پرندہ بندے کے اوپر آ کر بیٹھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اگر وہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قیاس، کہ حضور علیہ السلام نے نواسی کو اٹھایا تو فقہائے کرام نے اس حدیث کو دلیل بنایا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے دوران کوئی بھی پاک چیز اگر بندے نے اٹھائی ہو یا جیب کے اندر ہو تو اس سے نماز کیا ہوتی ہے، وہ درست ہوتی ہے۔ نماز کے دوران اگر کبوتر بندے کے بازو پہ اوپر آ کر بیٹھ جائے، اگر حضور نے اپنی نواسی کو نہ اٹھایا ہوتا تو یہ مسئلہ تو پیچیدہ ہو جانا تھا نا، کہ بھائی کبوتر تمہارے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے، یہ کہ چھوٹا سا بچہ تم تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے تمہاری گود میں آ کر بیٹھ گیا، تمہاری نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ جو کہتے ہیں بس جی ہم تو کسی فقہ کو نہیں مانتے، ہم کوئی حنفی شافعی نہیں ہے، ہم بس اہل حدیث، ہم بس اہل قرآن ہیں، ان سے یہ مسئلہ پوچھو کہ بھائی اگر تم بیٹھے ہو اور تمہاری گود میں آ کر بلی بیٹھ جائے، تمہاری گود میں آ کر بچہ بیٹھ جائے، تمہارے سر کے اوپر کبوتر بیٹھ جائے، تو قرآن اور حدیث سے اس کا حکم بیان کرو کہ نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی۔ قیامت تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ کیوں؟ کیونکہ کثیر مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کو دلیل بنا کر فقہ کے اندر کیا کیے جاتے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور فقہ کے اندر ایک ایک حدیث سے کئی مسائل نکالے جاتے ہیں، کئی اس کے اندر جو حکمتیں ہوتی ہیں قرآن کی آیات کی، وہ جو ہوتی ہیں وہ قیاس کے ذریعے حل کی جاتی ہیں، کہ جو مسئلہ وہاں ہے وہی مسئلہ۔ خود حضور علیہ السلام نے کئی مقامات پر قیاس کی واضح طور پر تعلیم دی، کہ جب ایک عورت نے آ کر پوچھا کہ میری والدہ کے اوپر حج ہے،
میری والدہ کے اوپر حج فرض تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو تم اپنی ماں کا قرض ادا کرتی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حج بھی اس کی طرف سے ادا کر۔ دلیل کیا بنی کہ جس طرح قرض والدین کے اوپر ہو تو اولاد کو چاہیے کہ وہ قرض ادا کرے، کہ وہ والدین کے اوپر تھا وہ قرض ادا کرے، تو یہ جو حج اس کے اوپر تھا یہ بھی قرض ہے کہ جو اس کے اوپر فرض تھا اس نے ادا نہیں کیا۔ تو جس طرح قرض ادا کر رہے ہو اسی طرح ان کی طرف سے پھر حج بھی ادا کرو۔ اسی سے پھر علماء کرام نے اور بھی مسائل نکالے کہ اگر والدین کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، انہوں نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، قسم کوئی توڑ دی ہوئی تھی، قسم کا کفارہ نہیں دیا تھا، کوئی منت مانی ہوئی تھی وہ منت پوری نہیں کی، تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے کئی مسائل نکلے کہ جس طرح وہ قرض ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی والدین کی طرف سے دی جائے، اسی طرح والدین کی طرف سے نمازوں کا فدیہ بھی دیا جائے، اسی طرح والدین کی طرف سے ان کی قسم کا کفارہ بھی دیا جائے، اسی طرح والدین کی طرف سے انہوں نے اگر کوئی منت مانی ہوئی تھی جو پوری نہیں کی وہ منت بھی پوری کی جائے، کیونکہ یہ بھی چیزیں کیا ہیں، یہ والدین کے اوپر قرض ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قیاس، اس کو کہتے ہیں فقہ، کہ ایک ایک حدیث سے کثیر جو ہوتے ہیں وہ مسائل وہ نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا موضوع ہے فقہ کی تعریف اور اس کی اہمیت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، تفقہ عطا فرمایا، فقہ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے کثیر بھلائیاں عطا فرما دی۔ یعنی جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دین کے مسائل سیکھنے سکھانے کا شوق دیا، کئیوں کو ہوتا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو مسائل سیکھنے کا بڑا شوق ہو، ایک ایک مسئلہ جا کر علماء سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کا شوق دے دیا، مسائل سیکھنے کا شوق دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر بھلائیاں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ وہ فقہ ہے، سب سے افضل عبادت، یعنی دین سیکھنا سکھانا، مسائل سیکھنا، نفلی عبادت سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ دین سیکھنا، شریعت کے اپنی نمازیں ٹھیک کرنا، اپنے روزے ٹھیک کرنا، یہ فقہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ تفقہ عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو فقہ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین سیکھنے والا بنا دیتا ہے، دین سکھانے والا بنا دیتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کس سے راضی ہے یہ ہم سب کو کسی کو نہیں پتا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرا رب میری نمازوں سے راضی ہو گیا؟ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جو فقیہ ہے اس کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ عطا فرمائی، دین سیکھنے سکھانے کی شوق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ لہٰذا یہ جو فقہ ہے، فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے کہ جس کو ہم ایسے انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ یہ 1400 سال لگے اس فقہ کو تیار ہوتے ہوتے، اور اب بھی تیار ہو رہی ہے، نئے سے نیا مسئلہ اس کے اندر ایڈ ہوتا جا رہا ہے۔ قیامت تک جو بھی مسئلے آئیں گے وہ اسی قرآن و حدیث سے جو نکالے ہوئے مسائل ہیں، جو فقہ ہے اس سے ہی حل ہوتے ہیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ 2-4 حدیثیں پڑھ کے ہم سارے مذاق اڑا رہے، دین اپنی مرضی سے گزاریں، نمازیں اپنی مرضی سے غلط ملت پڑھیں اور کہے چھڈو مولویوں کی پتہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ 1400 صدییں، 1400 سال اس کے اوپر گزرے ہیں، اور یہ ہزاروں کی شکل میں یہ مسائل آج فقہ کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت، صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کا اتفاق اور قیاس، یہ 4 چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے فقہ تیار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھیں۔